السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے آج ہم جماعت 11ویں سے حصہ نظم کی طرف بڑھتے ہیں، جن میں سے انشاءاللہ آج ہم غزلیات کی طرف توجہ دیں گے۔ پہلی غزل ہے ولی دکنی کی، لیکن ولی دکنی صاحب کی جان پہچان کرنے سے پہلے غزل سے متعلق ہم کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے پچھلی جماعتوں میں غزل کے حوالے سے بہت ساری باتیں پڑھ رکھی ہے اور یقیناً آپ کو وہ باتیں یاد بھی ہوگی۔ آئے ہم دیکھتے ہیں پیش درس کے حوالے سے غزل کے متعلق کیا بتایا گیا ہے۔ ہاں تو دیکھیے، غزل اردو شاعری کی ایک بہت مقبول صنف ہے۔ اردو زبان کی ابتدا ہی سے غزل عوام اور خواص میں خوب پسند کی جاتی رہی ہے۔ فارسی غزل کے اثرات نے اردو غزل میں ایرانی روایات کو داخل کر دیا تھا۔ اس تعلق سے ولی دکنی کا نام اہم ہے کہ انہوں نے مقامی دکنی اثرات کے ساتھ فارسی کے خیالات اور مضامین کو اپنی غزل میں شامل کیا۔ دیکھیے، یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اردو شاعری میں غزل کو بہت زیادہ اہمیت اور مقبولیت حاصل رہی ہے، کیونکہ اردو زبان کی ابتدا ہی غزل سے ہوئی تھی اور یہ عوام و خواص میں خوب پسند کی جاتی رہی۔ فارسی میں غزل کے اثرات بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں، یعنی یہ ایرانی روایت میں بھی داخل رہی۔ اس تعلق سے ولی دکنی کا نام اہم سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے مقامی دکنی اثرات کے ساتھ فارسی کے خیالات اور مضامین کو اپنی غزل میں جگہ دی ہے۔ پھر بھی اردو غزل سے قدیم دکنی اثرات ایک زمانے کے بعد ختم ہوئے۔ حالانکہ زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غزل میں بہت جلدی فارسی اور ایرانی جیسے اثرات دکھائی پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک زمانہ، ایک مدت تک قدیم اثرات باقی رہے، جو قدیم دکنی اثرات کہہ سکتے ہیں ہم۔ جیسے جیسے زبان میں تبدیلیاں آئی، غزل کی شاعری میں بھی ان تبدیلیوں کو جگہ ملتی گئی۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں، غزل روایتی انداز کی نہیں رہی ہے آج کل۔ غزل میں جو پرانا قدیم رواج تھا کہ کسی ایک پیرائے کو لے کر کہا جاتا تھا، عموماً حسن و عشق کی باتیں کی جاتی تھی، عورتوں سے باتیں کی جاتی تھی، غزل کا مفہوم ہی یہ تھا۔ لیکن زمانے نے جیسے ترقی کی، اسی طرح سے ذہنوں میں بھی وسعت پیدا ہوتی گئی اور غزل کا میدان وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور کسی ایک بندھے ٹکے خیال کی بنیاد پر ہی غزل نہیں کہی جانے لگی، بلکہ غزل میں مختلف موضوعوں کو بھی جگہ ملنی شروع ہو چکی تھی۔ ناسک اور ان کے شاگردوں نے زبان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے بہت سے الفاظ اور روزمرہ کو غزل میں استعمال کرنا بھی ترک کر دیا۔ ان کے بعد مصحفی، آتش، انشا وغیرہ نے غزل میں نئے خیالات اور زبان کے نئے نئے استعمالات کو داخل کیا۔ ذوق، غالب، مومن، حالی وغیرہ کے زمانے تک اردو زبان اپنے شباب پر آ چکی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، ویسے ویسے باذوق لوگ ذوق نام رکھتے ہوئے آتے گئے اور یہاں پر ہر زمانے میں غالب ہوتے گئے۔ جیسے یہاں ذکر کیا گیا ہے ذوق کا، غالب کا، اور ساتھ ہی مومن، حالی وغیرہ کا، اور کہا گیا ہے یہاں پر کہ اردو غزل یا اردو زبان اپنے شباب پر آ چکی تھی، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ نکھار آ چکا تھا، بہت زیادہ تبدیلی آ چکی تھی، اور ایک وقت میں فارسی کا بول بالا تھا، اسی کا چلن تھا، لیکن دھیرے 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 اردو زبان نے بھی دلوں میں جگہ بنا لی اور پھر اپنے شباب پر آ گئی، یعنی اس کی ترقی ہو چکی تھی۔ ذوق اور غالب مغل دربار کے اہم شاعر تھے۔ دونوں کے شاگرد ہندوستان بھر میں موجود تھے، اس لیے ان کی زبان کے اثرات بھی دور دور تک پھیلے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ ایک خیال کو دوسرے تک پہنچانے کے بعد وہ خیالات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ تو ذوق اور غالب جیسے شعراء نے اپنے خیالات کو، اپنی زبان کو وسیع بناتے ہوئے شاگردوں کی بھرمار رکھی تھی، جس کی وجہ سے سارے ہندوستان میں اس زبان نے اپنا بول بالا مچا لیا یا بول بالا کر لیا۔ ان کے بعد ریاض،
اصغر، جگر اور یگانہ کی غزل کے رنگ اردو میں نمایاں نظر آنے لگے۔ داغ، اقبال اور جوش نے اپنے زمانے کے افکار و خیالات کو غزل میں عام کیا، جو عوام میں وطن کی محبت کا جذبہ بیدار کرنے والی لفظیات سے مالا مال تھے۔ ملک کی آزادی کی تحریک کے دوران ترقی پسند ادبی تحریک کے زیر اثر فراق، مجروح، جذبی، مخدوم، ساحر وغیرہ نے غزل میں اشتراکیت اور اقلیت پسند خیالات کو شامل کیا۔ اس غزل کی لفظیات پرانی شاعری کی لفظیات سے مختلف ہے، یعنی ہم جو ولی دکنی کی شاعری دیکھنے والے ہیں یا ان کی غزل دیکھنے والے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سارے ایسے لفظ ملیں گے یا الفاظ ملیں گے جو پرانی شاعری کے الفاظ سے مختلف نظر آئیں گے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ نکھار اور سدھار نظر آئے گا۔ یہاں پر ادبی تحریک کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ترقی پسند اور ادبی تحریک کے زیر اثر فراق، جو کہ فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں، مجروح سلطان پوری، معین احسن جذبی، مخدوم محی الدین اور ساحر لدھیانوی، یہ ان کے میں نے مکمل نام بتائے ہیں، یاد رکھنا ہے آپ کو۔ آگے دیکھتے ہیں، دوسری جنگ عظیم اور ملک کی آزادی کے بعد دنیا بھر میں بہت سی فکری اور مادی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ فکری اور مادی دنیاوی اعتبار سے یہاں پر بہت ساری تبدیلیاں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوتی گئی۔ یورپ اور امریکہ کے فلسفے دور دور تک پھیل گئے۔ براعظم یورپ کے فلسفے جو بھی تھے اور امریکہ کے جو فلسفے تھے دور دور تک پھیلنے لگے۔ اس زمانے کے ادیبوں شاعروں نے جدید تعلیم حاصل کی تو ان کو بھی مغربی خیالات نے بہت متاثر کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تنقید کا ایک الگ معاملہ تھا، لیکن مغربی تنقید نگاری نے ہمارے شعراء، ہمارے ناقدین کے ذہنوں پر اپنا اثر دکھایا، اور یہاں میں پھر ہم دیکھتے ہیں ادب میں بھی بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی، شاعری میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی، اور ٹھیک اسی طرح سے ناقدین کے نظریے بھی بدل گئے۔ اس زمانے میں اردو شاعری جدیدیت سے متاثر ہوئی اور نظم میں حیاتی تبدیلیوں کے ساتھ غزل میں فکری اور فنی تبدیلیاں واقع ہونے لگی۔ ناصر، شکیب، جامی، بانی، عمیق، شہریار، علوی، ندا وغیرہ شعراء کی غزل میں جدید فکر، جدید شعور اور جدید لفظیات میں ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے پرانی زبان اور مضامین کو ترک کر کے بالکل نئے لفظوں میں غزل کہنی شروع کی، جس کی مثالیں مطالعے کے لیے غزلوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم مختلف غزلیں اگر پڑھیں گے ان شعراء کی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے پرانی زبان کو ترک کر کے نئے الفاظ کا استعمال کیا ہے، اپنی غزلوں میں نئے الفاظ کو جگہ دی ہے، جس کی وجہ سے غزلوں میں ایک نئی رونق آ گئی ہے، غزلوں میں ایک نیا حسن نظر آنے لگا ہے۔ آپ غزل کی حیت میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف۔ مطلع کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پچھلی جماعتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، یاد بھی ہوگا۔ مطلع دراصل غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں جس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے حسن مطلع بھی ہوتا ہے۔ حسن مطلع کا مطلب وہ شعر جو غزل کا دوسرا شعر ہوتا ہے عموماً، اور اس میں بھی ردیف اور قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع بھی کیا ہے؟ آخری شعر ہوتا ہے یا ایسا شعر جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے، اور قافیہ اور ردیف کا ہونا غزل کی شان ہے یا غزل کا وزن ہے، غزل کی خوبصورتی ہے۔ یہاں اردو زبان کی ابتدائی مثال سے لے کر موجودہ عہد کی غزل کی زبان کی مثالیں مختلف شعراء کی غزلوں میں پیش کی گئی ہیں۔ ہم ایک کے بعد دیگرے جیسے جیسے غزلیں پڑھتے رہیں گے ویسے ویسے ہمیں بہت ساری چیزیں پڑھنے کو، سمجھنے کو، سیکھنے کو ملتی جائے گی۔ تو آئیے اب ہم جان پہچان کرتے ہیں ولی دکنی صاحب سے۔ ولی دکنی، آئے ہم دیکھتے ہیں ولی صاحب کے بارے میں۔ ولی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ ولی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ ان کے آبا و اجداد گجرات سے ہجرت کر کے دکن کی طرف آئے اور وہیں بس گئے۔ نام یاد رکھنا ہے ان کا، گجرات کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے دکن آئے، یہیں کے ہو کر رہ گئے، اور ان کا پورا نام ولی محمد تھا۔ عام خیال یہ ہے کہ ولی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا سن پیدائش 1668 بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے شاعری کے میدان میں قدم رکھا
تو دکن کے پیشرو شعراء کے برخلاف غزل کی طرف زیادہ توجہ دی۔ اس صنف کو انہوں نے بہت جلد بام عروج تک پہنچا دیا، مطلب غزل میں ان کی تبازمائی رہی، غزل ان کو بہت زیادہ بھاتی تھی، غزل میں زیادہ دلچسپی تھی، اسی لیے غزل کی طرف زیادہ توجہ دی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت جلد انہوں نے غزل کو بام عروج تک یعنی شہرت تک پہنچایا، اور اسی میں انہیں شہرت بھی ملی ہے۔ جب ولی دلی پہنچے، 1700 کی بات ہے، تو اہل دلی نے ان کے اور ان کے کلام کی بڑی قدر کی۔ اہل دلی، دلی کے رہنے والوں نے ولی کی بھی قدر کی، ساتھ ساتھ ان کے کلام کو بھی بہت زیادہ عزت بخشی گئی۔ ولی کی شگفتہ اور خوش آہنگ غزلوں نے دلی والوں کا دل موہ لیا۔ ان کی غزلوں میں بہت زیادہ شگفتگی پائی جاتی ہے اور آہنگ پایا جاتا ہے، رنگ ترنگ پایا جاتا ہے، اسی لیے دلی والوں کا دل بہت جلد ان کی طرف راغب ہو گیا۔ یہیں سے اردو غزل کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ولی سے پہلے دکنی شاعری میں عشق کا سطحی تصور عام تھا۔ ولی نے عشق کے تصور کو گہرائی اور گہرائی سے آشنا کیا اور داخلیت کی کیفیات پیدا کی۔ ولی سے پہلے دکنی شاعری میں عشق کا سطحی تصور، وہی ملنا ملانا، سطحی طور پر جو عشق مجازی وغیرہ کی باتیں تھیں وہی نظر آتی تھی، لیکن ولی نے کیا کیا، عشق کے تصور کو گہرائی و گہرائی سے آشنا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عشق مجازی کے ساتھ اگر عشق حقیقی کو جوڑ لیتے ہیں یا اس کی طرف بھی اگر توجہ دیتے ہیں تو عشق کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ داخلی کیفیات کو انہوں نے جگہ دی۔ ولی کا عشق تصوف آشنا ہے۔ تصوف یعنی کہ ایسا عشق، ایسی محبت جو اللہ ہی سے ہو، اللہ کی طرف ہو، وہ جذبہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ اردو غزل میں بالکل نیا مضمون تھا۔ ولی نے کیا کیا، اپنی غزلوں میں تصوف کے جذبے کو جگہ دی، پروان چڑھایا، جو کہ نیا مضمون تھا۔ 1707 میں ان کا انتقال ہوا۔ ولی اورنگ آبادی یا ولی دکنی جو ہے 1707 میں اس دنیا سے اس دنیا پہنچ چکے تھے۔ حالانکہ تھے تو بنیادی طور پر گجرات سے، لیکن دکن میں آ کر بس چکے تھے، اسی لیے اپنے نام کے آگے انہوں نے دکن کا ہی استعمال کیا، یعنی ولی کے ساتھ وہ دکنی لگایا کرتے تھے، لہٰذا ان کے نام کو ہم ولی دکنی کے نام سے ہی یاد رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہاں پر جان پہچان کے ساتھ ولی صاحب کی جان پہچان کے ساتھ ساتھ غزل کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کی ہے، اعادہ کیا ہے دراصل۔ تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھ کر غزل کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، وضاحت کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔